بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پہلی ملاقات، قسط نمبر 8۔ رہنے دیں، میں خود توڑ سکتی ہوں، ماہی نے منہ بناتے ہوا کہا۔ سوچ لو تم، میری مدد کی واقعی ضرورت نہیں ہے۔ حنین کے لہجے میں سنجیدگی تھی جسے ماہی نے بغور محسوس کیا تھا، لیکن ماہی حنین کے سامنے کیسے جھک سکتی تھی؟ اس لیے حنین کی سنجیدگی کو نظر انداز کرتے رخ موڑ گئی، جبکہ اسے واقعی میں مدد کی ضرورت تھی۔ ماہی نے ہاتھ بڑھایا، لیکن اس کی دسترس سے بہت دور تھا وہ انار۔ حنین نے ماہی کی اس پرجوش کوشش پر داد دی اور پھر خود آگے بڑھتے ہوئے اپنا ہاتھ ماہی کے ہاتھ سے ہوتے ہوئے اوپر کی جانب بڑھایا، جبکہ ماہی اس نزدیکی کو محسوس کرتے ہوئے اپنی دھڑکن پر قابو نہ کر سکی۔ ماہی نے گردن گھمائے حنین کی جانب دیکھا، دونوں کی نظریں ایک پل کے لیے ٹکرائی۔ ماہی نے جلدی سے نظریں جھکائی اور رخ سیدھا کیا، جبکہ حنین ہنوز ماہی کو دیکھ رہا تھا۔ ماہی کی اس شرم پر حنین مسکرایا اور سر کو خم دیا۔ اتنے میں ہوا کا تیز جھونکا آیا۔ ماہی کے خوبصورت بال، جو کہ آدھے کھلے اور آدھے کیچر کی مدد سے بندھے تھے، ہوا کے ساتھ جھومے اور حنین کے منہ پر آئے۔ ماہی کا سر کب دوپٹے سے عاری ہوا، ماہی تو اس بات سے ہی انجان تھی۔ وہ اپنا سر جھکائے کھڑی تھی۔ آپ ہمیں اپنے زلفوں کے جال میں مت الجھائیں، حنین اپنے منہ سے بال پیچھے کرتا مسکراتا ہوا بولا، جبکہ حنین کی اس بات کو سمجھنے میں ماہی کو ایک بھی پل نہ لگا۔ ماہی جلدی سے دوپٹہ سر پر لیتی آگے کو ہوئی۔ وہ اتنی گھبرا گئی کہ اسے پتہ ہی نہ چلا کہ کب اس کا پاؤں پھسلا۔ ماہی کی چیخ نکلی۔ ماہی اپنی آنکھیں مضبوطی سے بند کر چکی تھی۔ کچھ پل بعد جب خود کو نہ گرتا محسوس کیا تو دھیرے سے لرزتی ہوئی پلکوں کے ساتھ آنکھیں کھولی۔ ماہی نے اپنے بازو پر مضبوط گرفت محسوس کی، اتنی مضبوط گرفت جو اس کے پورے وجود کو سنبھال گئی تھی۔ حنین کے علاوہ اور کس کی ہو سکتی تھی؟ ماہی نے سنبھلتے ہوئے دوپٹہ سیٹ کیا اور خود کو کمپوز کرتے ہوئے رخ حنین کی جانب کیا۔ تھینکس۔ ماہی نے جھکی ہوئی نظروں سے حنین کا شکریہ ادا کیا۔ ماہی حنین سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی، گرنے کی شرمندگی کی وجہ سے نہیں، بلکہ حنین کی نزدیکی ماہی کو نظر جھکانے پر مجبور کر رہی تھی۔ کوئی ایسا شخص نہ تھا جو ماہی کے اتنے نزدیک آیا ہو، اور نہ ہی ماہی نے اس سے پہلے کبھی ایسا محسوس کیا تھا جو ماہی نے حنین کی نزدیکی سے کیا۔ کیا کہا تم نے؟ مجھے لگتا ہے میں نے کچھ غلط سنا۔ کیا مطلب؟ ماہی بھی نہ سمجھی سے بولی۔ کیا میں نے ابھی تمہارے منہ سے تھینکس سنا؟ حنین تھینکس لفظ پر زور دیتا ہوا بولا۔ جی آپ نے صحیح سنا، میں نے تھینکس ہی بولا۔ لیکن آپ ایسے ریئیکٹ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ میں نے تمہارے منہ سے بدتمیز کے علاوہ کوئی اچھا لفظ نہیں سنا، اس لیے میں نے کنفرم کیا۔ اب ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، ماہی دوسری جانب دیکھتے ہوئے بولی۔ اور ویسے بھی آپ مجھے جانتے ہی کہاں ہیں؟ ماہی نے حنین کی جانب نظریں کرتے ہوئے کہا۔ یو آر رائٹ، حنین نے عام سے انداز میں کہا۔ یس آئی ایم، ماہی نے جواب دیا۔ چلیں اب؟ حنین نے ماہی سے پوچھا۔
جی پر میں ابھی انار توڑ نہیں سکی، ماہی نے اداس سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ ہاتھ آگے کرو، حنین نے ماہی کا اداس ہوتا چہرہ دیکھ کہا، جبکہ ماہی نے بھی بنا کوئی سوال یا بنا کسی بحث کے ہاتھ آگے کیا۔ حنین نے اس کے ہاتھ پر انار رکھ دیا، جسے دیکھ ماہی کی آنکھیں چمکی۔ یہ کب توڑا؟ ماہی نے نظریں اٹھاتے ہوئے پوچھا۔ جب تمہاری زلفیں مجھ پر حملہ کر رہی تھیں تب، حنین نے مسکراتے لب چھپا کر کہا، جبکہ ماہی اب کی بار شرمندہ ہوتی دوبارہ نظریں نیچی کر گئی، جبکہ حنین اب آگے کی جانب قدم بڑھا چکا تھا، جبکہ ماہی وہیں کھڑی تھی۔ آخر یہ شخص ہے کیا چیز؟ ماہی یہ سوچ رہی تھی، جبکہ تھوڑا آگے جا کر حنین نے ماہی کو اپنے ساتھ نہ پا کر پیچھے کی جانب رخ کیا۔ میں تمہاری سمجھ میں نہیں آؤں گا، کیونکہ تمہارے چھوٹے سے ذہن میں بدتمیز قسم کے علاوہ اور کوئی ٹائپ کی سوچ نہیں آ سکتی، حنین کہتا، پھر اپنا رخ آگے کی جانب کرتا قدم بڑھا گیا، جبکہ ماہی اپنے لفظوں پر شرمندہ ہوتی۔ وہ اتنے عرصے سے حنین کو بدتمیز کہتی آ رہی تھی، اپنی شرمندگی پر قابو پاتی ایک لفظ پھر اپنے منہ سے ادا کر گئی، اور وہ لفظ کچھ اور نہیں بلکہ بدتمیز کہیں کا یہ تھا۔ ماہی نے بھی اپنے قدم بڑھائے اور حنین کے پیچھے پیچھے ہی چل دی۔ وہ لوگ کچھ ہی پل میں اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچ چکے تھے۔ وہ لوگ ہارس ایریا میں موجود تھے۔ وہاں بہت سے رنگ برنگے گھوڑے موجود تھے جو کہ اپنے کارٹ میں موجود تھے۔ وائٹ، بلیک، براؤن اور بھی بہت سے رنگ کے گھوڑے تھے جو دکھنے میں بہت پیارے اور شانت لگ رہے تھے۔ انہیں یہاں گھومتے ہوئے وقت کا پتہ ہی نہیں چلا، کب شام کے 6 بج گئے اور ہلکا ہلکا اندھیرا سورج کو اپنے آغوش میں لینے لگا۔ شام کے اس پہر میں ہر انسان، چرند پرند، کیڑے مکوڑے اپنے اپنے گھروں کو لوٹ رہے تھے۔ یہ وہ پہر ہو رہا تھا جس میں ہر انسان اپنے پیاروں سے پورے دن کے بعد ملنے کے لیے بھاگا ہوا جا رہا ہوتا ہے، اور دوسری جانب ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جن کا گھر تو ہوتا ہے لیکن گھر والے نہیں ہوتے، انتظار تو ہوتا ہے لیکن انتظار کرنے والے نہیں ہوتے، ایک احساس تو ہوتا ہے لیکن احساس کرنے والے نہیں ہوتے، کھانا تو ہوتا ہے لیکن ساتھ بیٹھ کے کھانے والے نہیں ہوتے۔ اس چیز کا احساس صرف ایک تنہا تن کر سکتا ہے، چاہے وہ انسان ہو یا کوئی اور مخلوق۔ بہت خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جن کے پاس اپنے ہوتے ہیں، جو ان کی فکر کرتے ہیں، ان کا خیال کرتے ہیں اور ان کا انتظار کرتے ہیں۔ بھائی، مجھے لگتا ہے کہ اب ہمیں واپس چلنا چاہیے، کافی ٹائم ہو گیا ہے، کمیل نے حنین سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ ہاں تو بس پھر چلتے ہیں اب، حنین نے سب کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے کہا، جس پر سب نے اسباب میں سر ہلایا۔ سب لوگ گھر کی جانب چل دیے، جبکہ سب سے آگے شہیر اور اریحہ تھے اور سب سے پیچھے حنین تھا۔ واپسی کا سفر یوں ہی خاموشی سے کٹ گیا۔ وہ لوگ چلتے ہوئے گھر کے آگے آئے۔ چوکیدار پہلے ہی دروازہ کھول چکا تھا، شاید وہ دور سے ہی انہیں آتا دیکھ چکا تھا، جبکہ ساتھ ہی ایک گن مین بھی تھا۔ اسے دیکھ ماہی رکی۔ 1 منٹ، جہاں تک مجھے یاد ہے یہ گن مین پہلے نہیں تھا، اب کیسے آیا؟
گڑیا آپ زیادہ مت سوچیں، کچھ نہیں ہے، اور یہ پہلے بھی یہاں ہی تھا، شاید آپ نے نوٹس نہیں کیا۔ شہیر نے پیار سے ماہی کو سمجھایا۔ اوکے، سب لوگ گھر کے اندر بڑھے۔ جاری ہے۔